بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر جنت کی ایک حوض کا نام بھی ہے اور ہر خیر کثیر بھی اس میں شامل ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی شامل ہے۔ دنیا میں دین اسلام کی بقا اور ترقی اور آخرت میں جنت کے درجات عالیہ سب داخل ہیں۔ ان نعمتوں کے شکر میں آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیں، کیونکہ سب سے بڑی نعمت کے شکر میں سب سے بڑی عبادت چاہیے اور وہ نماز ہے، اور تکمیل شکر کے لیے جسمانی عبادت کے ساتھ مالی عبادت یعنی اس کے نام کی قربانی کیجیے، جیسا دوسری آیتوں میں عموماً نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اس میں زکوٰۃ کی بجائے قربانی کا ذکر شاید اس لیے اختیار کیا گیا کہ قربانی میں مالی عبادت ہونے کے علاوہ مشرکین اور مشرکانہ رسوم کی عملی مخالفت بھی ہے، کیونکہ مشرکین بتوں کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے۔ آگے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے قاسم کی بچپن میں وفات پر بعض مشرکین نے جو یہ طعنہ دیا تھا کہ ان کی نسل نہ چلے گی اور نہ ان کے دین کا سلسلہ جلد ختم ہو جائے گا، اس کا جواب ہے کہ آپ بفضل اللہ تعالیٰ کے بے نام و نشان نہیں ہیں، بلکہ بالیقین آپ کا دشمن ہی بے نام اور نشان ہے، خواہ ظاہری نسل اس دشمن کے چلے یا نہ چلے، لیکن دنیا میں اس کا ذکر خیر باقی نہیں رہے گا، بخلاف آپ کے کہ آپ کی امت اور آپ کی یاد نیک نامی محبت اور اعتزاز کے ساتھ باری رہے گی، اور یہ سب نعمتیں لفظ کوثر کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اگر پسری اولاد کی نسل نہ ہو، نہ صحیح جو نسل سے مقصود ہے وہ آپ کو حاصل ہے، یہاں تک کہ دنیا سے گزر کر آخرت تک بھی، اور دشمن اسے محروم ہیں۔ فصلی، پس نماز پڑھیں، لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی وہ دم کٹا نامراد ہے۔ اس آیت کا شان نزول، اس سورت کا شان نزول ابن ابی حاتم نے صدی سے اور بہقی نے دلائل نبوت میں حضرت محمد بن علی بن حسین سے نقل کیا ہے کہ جس شخص کی اولاد ذکور مر جائے اس کو عرب ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقطوع نسل۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ ابتر مقطوع النسل ہیں، جب ان کا انتقال ہو جائے گا تب ان کا نام کوئی بھی لینے والا نہ ہوگا۔ اس سورۃ الکوثر میں اس پوری صورت میں نازل ہوئی اسی بات کی وجہ سے، اور بعض روایات میں ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے وہ ہم سب دین کے اعتبار سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں اور لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ کعبہ نے یہ سن کر کہا کہ نہیں، تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ اس پر سورۃ الکوثر نازل ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسری اولاد نہ رہنے کے سبب ابتر ہونے کے طعنے دیتے تھے یا دوسری وجہ سے آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ان کے جواب میں سورۃ کوثر نازل ہوئی۔
یہ صورت اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی جس میں ان کے طعنوں کا جواب بھی ہے کہ صرف اولاد نرینہ کے نہ رہنے سے آپ کو مقطوع النسل یا مقطوع الذکر کہنے والے حقائق سے بینجر ہیں۔ آپ کی نسبی بھی انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں تا قیامت باقی رہے گی، اگرچہ دختری اولاد سے ہو، اور نسل معنوی یعنی آپ پر ایمان لانے والے مسلمان جو در حقیقت نبی کی اولاد معنوی ہوتے ہیں، وہ تو اس کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کی امتوں سے بھی بڑھ جائیں گے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور مکرم اور معظم ہونا بھی مذکور ہے، جس سے کعب بن اشرف کے قول کی تردید ہو جاتی ہے۔ یہ سب مضمون سورت کی تیسری آیت میں آیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ امام بخاری نے حضرت ابن عباس سے اس کی تفسیر میں وارد کیا ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ کوثر وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ابن عباس کے خاص شاگرد سعید بن خبیر سے کسی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کے ایک ناکام نام ہے۔ تو سعید بن جبیر نے جواب دیا کہ ابن عباس کا قول اس کے منافی نہیں، بلکہ وہ نہر جنت جس کا نام کوثر ہے وہ بھی اس خیر کثیر میں داخل ہے۔ اس لیے امام تفسیر مجاہد نے اس کوثر کی تفسیر میں فرمایا وہ دنیا اور آخرت دونوں کی خیر کثیر ہے، اس میں جنت کی خاص نہر کوثر بھی داخل ہے۔ حوض کوثر بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں: ایک روز جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان بیٹھے تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوئی، پھر ہنستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہنسنے کا کیا سبب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ کوثر پڑھی، پھر فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک نہر جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی پینے والے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار یہ تو میری امت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا ہے۔ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے مزید لکھا کہ حوض کوثر کی صفت میں روایات حدیث میں آیا ہے کہ اس میں 2 پرنالے آسمان سے کے ستاروں کی تعداد سے بہت ہی زیادہ ہوں گے۔ اس حدیث سے سورۃ کوثر کا سبب نزول بھی معلوم ہوا اور لفظ کوثر کی صحیح تفسیر بھی یعنی خیر کثیر، اور یہ بھی کہ یہ خیر کثیر اور حوض کوثر بھی شامل ہے جو قیامت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیراب کرے گی، امت محمدیہ کو سیراب کرے گی۔ اس روایات میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اصل نہر کوثر جنت میں ہے اور یہ حوض کوثر میدان حشر میں ہوگی۔ اس میں 2 پرنالوں کے ذریعے نہر کوثر کا پانی ڈالا جائے گا۔ اس میں ان روایات کی بھی تطبیق ہو گئی جن سے معلوم ہوتا کہ حوض کوثر پر امت کا درود و قول جنت سے پہلے ہوگا، اور اس حدیث میں جو بعض لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹا دینے کا ذکر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں اسلام سے پھر گئے یا پہلے ہی مسلمان نہیں تھے، پھر منافقانہ اظہار اسلام کرتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا نفاق کھل گیا،
احادیث صحیحہ میں حوض کوثر کے پانی کی صفائی اور شیرینی اور اس کے کناروں کا جواہرات سے مرصع ہونے کے متعلق ایسے اوصاف مذکور ہیں کہ دنیا میں ان کا کسی چیز پر قیاس ہم نہیں کر سکتے اور نہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سورت کا نزول اگر کفار کے طعنوں کے دفاع میں ہو، جیسا کہ اوپر مذکور ہوا ہے کہ آپ کی اولاد نرینہ فوت ہو جانے کی وجہ سے وہ آپ کو ابتر مقطوع النسل کہا کرتے تھے، ان کا کام چند روزہ ہے، پھر کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا۔ تو اس صورت میں آپ کو کوثر عطا فرمانے کا ذکر، جس میں حوض کوثر بھی شامل ہے، ان طعنہ زنوں کی مکمل تردید ہے کہ ان کی نسل اور نسب صرف یہی نہیں کہ دنیا کی عمر تک چلے گی، بلکہ ان کی روحانی اولاد کا رشتہ محشر میں بھی محسوس ہوگا، جہاں وہ تعداد میں بھی تمام امتوں سے زیادہ ہوں گے اور ان کا اعزاز و اکرام بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نحر سے مشتق ہے۔ اونٹ کی قربانی کو نحر کہا جاتا ہے، جس کا مسنون طریقہ اس کا پاؤں باندھ کر حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کر خون بہا دینا ہے، جیسا کہ آگے بکری وغیرہ کا قربانی کا طریقہ ذبح کرنا یعنی جانور کو لٹا کر حلقوم پر چھری پھیرنا۔ عرب میں چونکہ عموماً قربانی اونٹ کی ہوتی تھی، اس لیے قربانی کرنے کے لیے یہاں لفظ ونحر استعمال کیا گیا۔ بعض اوقات لفظ نحر مطلقاً قربانی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں کفار کے الزام باطل کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور وہ بھی کثیر مقدار میں عطا فرمانے کی خوشخبری سنانے کے بعد اس کے شکر کے طور پر آپ کو دو چیزیں کی ہدایت فرمائی، ایک نماز، دوسری قربانی۔ نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادتوں میں اس بنا پر خاص امتیاز اور اہمیت رکھتی ہے۔ کہا اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرستی کے شعار کے خلاف ایک جہاد بھی ہے، کیونکہ ان کی قربانیاں بتوں کے نام پر ہوتی تھیں، اس لیے قرآن کریم نے ان کی فرمایا ہے کہ ان صلاتی نسکی محیاتی ممحنتی للرب العالمین۔ اس آیت میں ونحر کے معنی قربانی ہونا حضرت ابن عباس، عطار، مجاہد اور حسن بصری وغیرہ سے مستند روایات میں ثابت ہے۔ حسن بصری وغیرہ سے مستند روایات بعض لوگوں نے جو ونحر کے معنی نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعض ائمہ تفسیر کی طرف منسوب کیے ہیں، اس کے متعلق ابن کثیر نے فرمایا روایت منکر ناقابل اعتبار ہے، یہ اعتبار نہیں کی جاتی۔ ان شانیہ کا هو الابتر، لفظ شانی کے معنی بغض رکھنے والے، عیب لگانے والے کے ہیں۔ یہ آیت ان کفار کے متعلق نازل ہوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر مقطوع النسل ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ اکثر روایات میں عاص بن وائل، بعض میں عقبہ، بعض میں قعب بن اشرف اس کے مصداق ہیں۔ حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر بعینہ خیر کثیر عطا کی، جس میں اولاد کثیر بھی داخل ہے۔ آپ کے لیے اولاد کی کثرت اس لحاظ سے ہے کہ نسبی اولاد بھی آپ کی ماشاءاللہ کچھ کم نہیں، اور پیغمبر چونکہ پوری امت کا باپ ہوتا ہے اور پوری امت اس کی اولاد روحانی، اور آپ کی امت پچھلے تمام انبیاء کی امتوں سے تعداد میں زیادہ ہوگی۔ ایک طرف تو ان دشمنوں کی بات کو اس طرح خاک میں ملا دیا، دوسری طرف یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتے ہیں وہ بھی ابتر ہیں۔ عبرت اب غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول مقبول کے ذکر کو حق تعالیٰ نے کیسی رفعت اور عظمت فرمائی کہ آپ کے عہد مبارک سے آج تک پوری دنیا کے چپے چپے پر آپ کا نام مبارک 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ میناروں پر پکارا جاتا ہے، اور آخرت میں آپ کو شفاعت کبریٰ اور مقام محمود حاصل ہوگا۔
اس سے بالمقابل دنیا کی تاریخ سے پوچھیں کہ عاص بن وائل عقبہ کعب کی اولاد کہاں ہے اور ان کا خاندان کیا ہوا۔ خود ان کا نام بھی اسلامی روایات سے تفسیر آیت کے ذیل میں محفوظ ہو گئی، اور نہ دنیا میں آج ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے، اور جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے تو اس میں لا الہ اللہ تعالیٰ کا نام اور محمد رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے۔ جب بھی انسان نماز پڑھتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیج کر ان کا بھی ذکر کرتا ہے، ان کو بھی یاد کرتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔